اچھا حضر بھائی، اب آ جاتے ہیں کہ آج کے دور کی رمضان اور رمضان سے جڑی ہوئی ہماری جو عبادات ہیں اور ہماری ہر روزانہ کا کام، وہ ہے موبائل فون۔ اب موبائل فون میں فلو آف انفارمیشن تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے موبائل میں کچھ بھی اسکرول کیا، مطلب ایک ہماری پورے سال کی روٹین ہے نا، ہم نے فیس بک چلے جانا، 2 منٹ بعد ہمارا ہاتھ فیس بک پہ چلے جانا ہے، آٹومیٹکلی جاتا ہے۔ ہاں آٹومیٹکلی ہم نے فیس بک کلک کیا، سامنے ایسی چیز آ گئی جو غیر موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مطلب بالفرض اگر کوئی مووی سیکول دیکھ رہے ہیں، اچانک سے کچھ آ گیا، آپ نے دیکھ لیا یا اگنور کیا۔ اچھا، اب اس میں ہماری جو وہ ساری دن کی عبادات ہیں یا وہ جو روزے کا مقصد ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ لازمی بات ہے وہ ڈیمیج تو ہوگا، کیونکہ آپ اگر آیت قرآن کو دیکھیں نا علی، تو قرآن کی آیت نے اس مضمون کو واضح کر دیا ہے۔ کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا، اب لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ تقوی۔ اب اگر ایک بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور تقوی اختیار نہیں کر پا رہا، تو وہ جو لعلکم تتقون جو مقصد ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ضائع ہو گیا۔ تو روزے کا ثواب بھی زائل ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے شے اور ایک ہوتا ہے شے کا حسن۔ ایک انسان ہے اور ایک انسان کا میک اپ ہے۔ تو جب میک اپ ضائع ہوتا ہے تو انسان ضائع نہیں ہوتا، حسن ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہے روزہ، ایک ہے روزے کا حسن۔ دیکھیں، ہیرا ہے، تراشا نہیں ہوا تو ہے تو ہیرا، لیکن تراشا نہیں ہوا تو جاذب نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لکڑی ہے، اگر وہ پالش نہیں ہوئی، تراشی نہیں ہوئی، ہے تو لکڑی لیکن جاذب نظر نہیں۔ بہت خوبصورت۔ اب جو آپ کا روزہ ہے نا، اصل میں وہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ رہا، جاذب نظر قدرت نہیں ہو رہا وہ، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ آپ نے زائل کیا ہوا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، تراویح پڑھنے والے، جنہیں سوائے قیام کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اب حضور کی اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ آپ بھوکے بھی ہیں، آپ پیاسے بھی ہیں، لیکن آپ کو بھوک اور پیاس کے علاوہ مل کچھ نہیں رہا۔ روزے کا حسن جو تھا وہ زائل ہو گیا کہ آپ نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، اور آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور آپ مہنگا بیچ بھی رہے ہیں، اور دبا کے مہنگا بیچ رہے ہیں، جس طرح شروع میں آپ نے پہلے سوال میں ذکر کیا، اور آپ جو ہے وہ بدنگاہی بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو بھوک اور پیاس ملی ہے، اس کا جو مقصد تھا وہ آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ وہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں ان کے خیالات جو ہیں وہ کسی طرف گئے ہوئے تھے، تو پوری نماز ہی خیالات کی طرف چلی گئی۔ تو ایک آواز آئی، اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح الہام بھی ہو جاتا فوراً۔ ایک آواز آئی کہ فرمایا تم نے اپنی پریکٹس میری طرف بھیجی ہے، اور جو تم نے اپنی جو خیالات ہیں وہ میری طرف بھیج دی ہیں، اور اپنی پریکٹس جو ہے وہ ساری اس طرف بھیج دی ہے جس طرح تم سوچ رہے تھے۔ خیالات میری طرف آ گئے، حالانکہ جانی پریکٹس اللہ کی طرف چاہیے تھی۔ تو بالکل اس طرح ہے کہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے اس صورت میں، جو سوال آپ نے کیا، اس صورت میں ہمارے پاس بھوک اور پیاس ہے، باقی کچھ نہیں۔ اچھا، ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ پورے سال کی پریکٹسز ہماری اتنی زیادہ ہوتی ہیں حضرت بھائی، اگر آپ دیکھیں نا کہ پورے رمضان میں ہمارے رویے نہیں بدلتے، ہماری عادات نہیں بدلتی۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اخلاق میں، اقدار میں فرق نہیں ہوتا۔ پھر کیا وہ جو روزے رکھ رہے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے ان پہ؟ جو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا تھا نا علی، اس کا جوڑ میں تھوڑا پہلے والے سوال سے جوڑنا چاہوں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے، اور رمضان شروع ہوتے ہی آپ ایک دم نماز شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان شروع ہوتے ہی آپ 10 دن بعد ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اہتمام نہیں کیا۔ وہ یہ بات اس پہلی والی بات سے جڑتی ہے، جب آپ کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں نا، ایک آپ کے پورے ذہن اور فکر میں ایک چیز ہے کہ یار ایک شے آنے والی، مثلا رمضان سے 10 دن پہلے آپ اگر اپنی پریکٹس شروع کر دیں کہ یار میں رمضان کا استقبال کرنے لگا ہوں، تو آپ کے ذہن اور فکر میں نا یہ چیزیں سما جائیں گی۔ یہ جو خرابی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پھر نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو رمضان کی اہمیت کا پتہ۔ ایک ہے کہ رمضان آ گیا، آپ پہلے دن کی عصر تک، یعنی شعبان کے عصر تک، جو کل گزری ہے شعبان، اس کی عصر تک آپ اپنے کاموں میں مشغول تھے،
مغرب تک آپ اپنے کاموں میں مشغول تھے. آپ مغرب کے بعد آئے دکان بند کر کے, آج آپ نے پہلا دن کہ آج میں تراویح پڑھنی ہے. اب وہ نہ پھر یہ پانی کی چھاگ ہی ہے, بس یہ ایک چھاگ کی طرح یہ ابھرے گی اور پھر ایک دم بیٹھ جائے گی, کیونکہ آپ کے ذہن میں مقصد نہیں. دیکھیں علی حضور سے بڑی عظمت والی ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں گزری. آپ مجھے بتائیں کہ امی جان سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی جتنی کثرت سے حضور شعبان میں روزے رکھتے تھے, اتنی کثرت سے حضور رمضان میں روزے, اتنی کثرت سے حضور کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے. تو شعبان کے روزوں کا کثرت پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ رمضان کی تیاری ہے. اچھا یہ بھی تو حضر بھی ہے نا کہ شعبان کے درمیان سے, یعنی کہ وسط شعبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بھی کمی کر لیا کرتے تھے اور روزوں میں بھی کمی کر لیا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کی توانائی کو بچانی ہے رمضان کے لیے. یہ ہمارے لیے تھا, ہاں یہ ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اتنا کثرت سے حضور روزے رکھتے کہ ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے. لیکن یہ والا جو عمل تھا یہ حضور کا ہمارے لیے تھا کہ شعبان کے اتنے روزے بندہ نفلی یا ایسی پرہیزی وہ کرے کہ اس سے بعد میں رمضان کے روزے نہ رکھے جائیں, اس کو منع فرمایا. اور اگر کسی کی طبیعت ساتھ دیتی ہے, جس طرح حضور کا اپنا عمل تھا, تو حضور رمضان کے شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے. اچھا ذرا تو اب اس میں ایک چیز رہ گئی جو آپ نے کہا کہ ان کے روزوں کا پھر کیا ہوگا. تو بالکل ان کے روزے جو ہے وہ بے مقصد ہو گئے, یعنی جو مقصد تھا روزوں کا انہوں نے اپنے مقصد کو ضائع کر دیا. انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا, انہوں نے بس صرف بھوک اور پیاس کو اپنے وہ گلے لگایا. باقی جو اس کا مقصد تھا, اس کی روحانیت تھی, یہی وجہ ہے کہ رمضان جانے کے فوراً بعد عید والے دن ہی وہ کچھ ہو جاتا ہے جو پورے رمضان میں نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس کی روحانیت کو پا ہی نہیں سکے, مقصد ہی نہیں پایا. اب تو وہ گانا جو ہے نا وہ تو ختم ہو گیا, نہیں تو جیسے ہی یہاں پہ عید آتی ہے نا تو پاپی چلو کی آوازیں آ رہی. اب دیکھیں آپ کیا ایسی 30 روزے رکھ لینے ہوں ساڈی کے وائی فائرنگ ہی چل رہا. اچھا خضر بھائی ایک اور بات کہ کوئی انسان جو کہ برائیوں کے اندر اتنا وہ اٹا ہوا ہے کہ اس کے شب و روز, جیسے زیادہ تر میڈیا والے کہہ لیں, ان کے شب و روز ہی ایسے گزرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے نہ, اور سارا دن جو وہ اپنے کام کرتے ہیں ان میں تو اخلاقیات کے بھی کوئی مطلب ان کو کتنی دفعہ اپنی اخلاقیات کو بھی مارنا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو ان کو پتہ ہے اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کرنی پڑتی ہیں. ہاں کیونکہ وہ ان کی نوکری کا حصہ ہوتا ہے. اب ایسے لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ گالیوں سے بچ جاتے ہیں یا کسی برائی دیکھنے سے بچ جاتے ہیں یا برے کام کرنے سے بچ جاتے ہیں, تو کیا ان کو رمضان کا ثواب نہیں ہوگا کہ وہ جو ایک عمومی زندگی میں برائی کر رہے تھے وہ روک لی. جیسے چلیں میں بہت آسان سے بات کرتا ہوں, ایک سگریٹ پینے والا ہے جو سگریٹ کے کچھ ٹائم کے لیے سگریٹ کے نشے سے بچ جاتا ہے, تو کیا یہ اس کے تقویٰ یا زہد میں نہیں آئے گا؟ دیکھیں جو اس کی اچھائی ہے نا علی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو اس کی اچھائی کا اجر نہ دے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو ایک ہوتا ہے کہ پیپر کے 100 نمبر ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ 90 یا 92 یا 93 آپ لیتے ہیں یا 100 میں سے 100 لیتے ہیں, ایک ہی ہوتا ہے. اور ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے صرف پاسنگ مارکس لیے ہوتے ہیں. تو دیکھیں پاسنگ مارکس تو اس صورت میں جو آپ کہہ رہے ہیں ایک بندہ آخر اپنے آپ کو روک رہا ہے, بچا رہا ہے, تو اس کے دل میں آخر ایمان کا کوئی ذرہ کہیں موجود تو ہے نا, جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے اس برائی سے اور جھوٹ سے, اور بھوک پیاس بھی اس نے لی ہے اور اسٹریس بھی لی ہے اس کی باقاعدہ. تو یہ اس کے دل کی اس اچھائی کا ذکر تو ہے جو قلب سلیم جس کو کہا گیا ہے